السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں آغاز اور ابتدا کے، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحہ الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب کو کھولنے والی یا جس سے کتاب کا آغاز ہو۔ اس کے اور بھی بہت سے نام احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم بھی اسی کا نام ہے، شفا اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اسے رقیہ بھی کہتے ہیں یعنی دم وغیرہ کرنے والی صورت، یعنی جس صورت سے دم وغیرہ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں اس صورت کے۔ اس کا اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور جو نصف حصہ ہے وہ دعا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، اور اس میں جو دعا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم والی لائن ہے، اور شروع کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رحمان رحیم، مالک یوم الدین والی چیزیں ہیں، جس سے اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا جو لفظ ہے وہ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، صحابہ کرام سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کہا، انہوں نے جی میں سر ہلا دیا، اس بات میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ کلیئر کٹ حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، تو یہ بہت سیدھی حدیث ہے، اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ پوچھا گیا حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔
مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ اعراف آیت نمبر 204، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یا حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، یا امام سورہ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ دیں یا اتنا ٹائم دیں مقتدی کو کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اسی طرح آیت قرآنی اور احادیث میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پہ جو رب کا لفظ ہے اس کے معنی ہے خالق، مالک، مدبر۔ الحمد، الحمد میں الاستغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اسی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا جاتا ہے۔ ترمذی اور نسائی، صحیح مسلم میں اس کی روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رب، جس کے معنی خالق، مالک اور مدبر کے ہیں، رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی رب بھی اللہ کا نام ہے، جس کے معنی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضرورت مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے یعنی جہان۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات، ان کے احوال اور ان کی تمام جو ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو ان کے مطابق ان کو پورا کر رہا ہے، اس لیے تو وہ رب العالمین ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پہ دو لفظ ہیں، رحمان اور رحیم، دونوں کے معنی، ایک کا معنی ہے مہربان اور دوسرا رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ رحمان بر وزن فعلان اور رحیم جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔
جس میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور یہ اس کی صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمتیں عام ہیں جس سے بلا تخصیص کافر مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا۔ دنیا میں وہ رحمان ہے لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ یعنی رحمان کا جو لفظ ہے وہ دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا رحم عام ہر ایک کے لیے، چاہے وہ نافرمانی کر رہا ہے چاہے وہ فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو پال رہا ہے، ہر ایک کو زندگیاں دی ہوئی ہیں، ہر ایک کو ہر چیز مل رہی ہے۔ لیکن رحیم کا جو لفظ ہے وہ آخرت کے لیے ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مومنین بندوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہوگی کہ وہ رحیم کا جو لفظ ہے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہاں پہ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بار بار رحم کرنے والا، یہ مومنین کے لیے ہوگی، وہاں پہ کفار کے لیے نہیں ہوگی۔ اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ دنیا میں بھی اگرچہ رحمان کی جو صفت ہے، اچھا کفار جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے بہت چڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کیوں کہا جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ وہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا رحمانیت ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، تو وہ بڑا چڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی اس نام سے کافروں کو بڑی تکلیف ہے، رحمان کے نام سے نا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کا دن کون سا؟ قیامت کا دن، کہ وہاں پہ صرف ایک ہی مالک ہوگا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور جو ہو وہ آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر بھی اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب الاختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے وہ تمام کے تمام اختیارات ہیں، ان کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اس لیے تو وہ مالک یوم الدین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دے گا اللہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے، آج اسی کی بادشاہت ہے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور جیسے کہ ابن کثیر کہتے ہیں شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے عبادت، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب یعنی اس کے پاس اس کے طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں،
صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استناعت ہے کسی اور سے. ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، یعنی جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب اور استناعت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کر کے طالب ہوتے ہیں. اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کوئی میرا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع نہیں ہے، نہ شرک ہے بلکہ مطلوب المحمود ہے. اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و زاور باور کرنا اور دور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرور تسلیم کرنا. یہ ہے شرک، یعنی اس سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے جو ہے وہ متصف ماننا، اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا تھا کہ توحید کی 3 اہم قسموں کے بارے میں بھی مختصراً جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، جس سے جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ مانگنا صرف اللہ سے ہی ہے اور عبادت بھی صرف اسی کی ہی کرنی ہے. توحید کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ توحید ربوبیت ہے، توحید الوحیت ہے اور توحید الصفات ہے. اب یہ کیا ہیں؟ پہلی توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رزاق اور مدبر یعنی پلانر صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاقہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل ہیں. اور جیسے کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ مثلاً فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے وہ کون ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے. یہ سورہ یونس میں ہے، 31 آیت نمبر ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ. الزمر میں ہے آیت نمبر 38. ایک اور مقام پر فرمایا گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، 7ویں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور وہ اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ان سب کے جواب میں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں.
المؤمنون آیت نمبر 84 سے 89. آگے ہے توحید الوحیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے. اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بادستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع و خوف رکھنا، محبت کرنا، اسی سے مانگنا وغیرہ جو ہیں، یہ سارا کچھ عبادات میں آ جاتا ہے. توحید الوحیت کیا ہے؟ یہ تیسری قسم ہے توحید کی، کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں، یعنی نیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیے جائے. قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص جو ہیں اس توحید الوحیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں انہوں نے جو ہے وہ نکال لی ہیں، جیسے وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدگان بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے. یعنی وہ ان سے مانگتے ہیں، جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، یہ شرک ہے. توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں. مثلا جس طرح اللہ کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر اللہ تعالیٰ جیسے قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا یہ اس کی قسم ہے. اور صفات الیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے. یعنی خاص جو ہے ساری کو جو صفتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مانا جائے کہ وہ ساری کی ساری صفتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی پیغمبر کی نہیں ہے، کسی ولی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تسلیم کی جائیں تو یہ شرک، اور اگر جو ہے ہم یہ ساری صفتیں کسی اور میں یا کچھ صفتیں کسی اور میں ماننا شروع کر دیں یا تسلیم کرنا شروع کر دیں تو یہ شرک ہو جائے گا. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے برابر میں لا کے جس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی یہ صفت ہے یا تو کوالٹی ہے، تو ہم نے ایک قسم اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ اس بندے کو لا کے کھڑا کر دیا. افسوس یہ ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شرک کر رکھا ہے. اعاذنا اللہ منہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرکتوں سے، ان عادات سے بچائیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. اس صورت کی جو شروع کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں. اور دوسرا جو حصہ ہے اس صورت کا یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے آگے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں، سچا رستہ، سچی راہ. ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا. اسے عربی میں ارشاد توفیق الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا منزل مقصود حاصل ہو جائے. یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ صراط مستقیم وہی ہے یعنی کہ اسلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن اور احادیث کی شکل میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی کر دیا اور ہم لوگوں کے پاس ہے. یہ اچھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر. پیچھے ہم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا،
نیکی کا رستہ دکھا۔ اب کن لوگوں کا رستہ؟ ان لوگوں کی راہ پر جس پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، ان لوگوں کے رستے پر نہیں، ان لوگوں کے رستے پر جس پر تیرا انعام ہوا ہے، اور نہ ہی گمراہی کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق کی طرف آئے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی رستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ یہ دراصل صراط مستقیم کی وضاحت ہے یہاں پہ کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جس پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 69۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جس پر اللہ نے انعام کیا۔ مطلب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ انعام کن پر ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ جو ہے وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ اب ہم جو مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم یا اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یہی وہ راستہ ہے جن پر یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگ چلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام مقرر کر دیے ہیں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے انہی لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جس پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں مل جاتی ہے کہ انعام کن کن لوگوں پر ہوا ہے۔ آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ بعض روایات سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جو ہے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، اس سے مراد یہودی ہیں، اور آگے جو ہم کہہ رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی گمراہی، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ضالین ہیں، یعنی گمراہی سے مراد یہاں پہ نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہود ہیں، اور ضالین جو ہے وہ نصارہ ہیں۔ اسی لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ اب ان لوگوں کی گمراہیاں کیا تھیں؟ فرسٹ آف آل ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا اور وہ گمراہ، اب ان کی مطلب کیا کوالٹیز تھیں، وہ کیا کرتے تھے ایسا؟ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے باوجود صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن وہ نہیں چلتے تھے۔ انہیں حق کا بھی پتہ تھا اور انہیں باطل کا بھی پتہ تھا، اور آیات الہی میں تحریف کرتے اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اپنے احبار و ربحان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اور ثالث الثلاثہ اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ پہلا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا نصارہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بات انہوں نے گھڑ لی، اور دوسرا پھر یہ کہا کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔
افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ضلالت کے گھڑے سے نکالے تاکہ ادوار و نکبت کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، سورہ کے آخر میں آمین بھی کہا جاتا ہے، والضالین آمین۔ اس کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام، مقتدی اور ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور ابن کثیر نے بھی۔ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، یہ کہ اس کا معنی ہے۔ دوسرا اس کا ہے لا تخیب رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، یہ بھی آمین کا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اسی طرح ہو، دوسرا ہمیں نامراد نہ کرنا، تیسرا اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تینوں معنوں کو دیکھا جائے تو بات تو ایک ہی نکلتی ہے کہ مانگ اللہ سے ہی رہے ہیں کہ یعنی جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہو جائے، ہمیں دوسرا نا امید نہ کرنا، اور تیسرا ہم تم سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس کو قبول فرما۔ اس صورت کی بہت ساری فضیلت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ معراج کے موقع پر سورہ فاتحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی۔ اس صورت کو بیماری کے لیے شفا کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے جو بھی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شفا کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت صورت ہے جس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے، موسٹلی جو ہے ہم لوگ اس کو نماز ہی میں بار بار پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کے نہ پڑھنے سے نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، یعنی وہ ناقص رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ کس قدر خوبصورت یہ بات ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رپلائی دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں جواب مل رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یعنی بار بار رحم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری توصیف بیان کی۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے، کیونکہ ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مالک یوم الدین، تو مالک ہے اللہ، صرف تو ہی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے نے سارے کام جو ہیں وہ میرے سپرد کر دیے ہیں۔ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی صرف عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ اور یہاں پہ ہم سوال کیا کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور آگے ہم مدد کیا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی کھری راہ دکھا۔
ہمیں سیدھی سچی اور کھری راہ دکھا. میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب میرے اس بندے کے لیے ہے اور جو کچھ طلب کرے گا اور اسے دیا جائے گا. سبحان اللہ. ہمیں جب صورت یہ ہم تلاوت کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ صورت بے حد پسند ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی بیان کی گئی ہے. اور اس میں اللہ کرے جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں وہ ہم جو ہے وہ ہدایت یافتہ میں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.